یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، یہ وقت نہیں ہے سونے کا، یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اب مل کے قدم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی میں راست بنا دو اور نہ ہی ان پر دباؤ ڈالو، اس غرض سے کہ تم ہڑپ کر جاؤ گے اس کا کچھ حصہ جو تم نے انہیں بصورت مہروں میں راست دیا ہے، یہاں تک کہ وہ صریح بدکاری کا ارتکاب کریں، اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ صدق اللہ زیادہ انصاف کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں بے شمار ایریاز ہیں جس میں جیلڈ ویمن بھی ہیں، جس میں گھروں میں جو آتے ہیں 90% گھروں میں اور کسی قسم کی ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ہوگی، ایموشنل ہوگی، فزیکل ہو گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب عورت ڈسٹرب ہوتی ہے تو گھر ڈسٹرب ہوتا ہے، جب گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جب معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو ملک ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم سب بہنوں کی توجہ تو ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ چاہے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے اور ہمارے آئین نے خواتین کو وہ تمام حقوق مہیا کیے ہیں جو ہم مانگ سکتے تھے، اور مردوں سے مساوی حقوق تقریباً ہیں۔ ایکوٹی کا رول ہے کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے اور مرد عورت کا، اور ایک دوسرے کے وہ ساتھی ہیں ہر کام میں، تو کام کی بانٹ ایسے ہے اور تمام حقوق اور فرائض کی کہ تمام اپنے جو کردار ہیں وہ پورے کر سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آئین اور مذہب ہمیں یہ تمام حقوق فراہم کرتا ہے، ہمارا معاشرہ نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں خاص طور پر اکثریت ہماری ہندوؤں سے مسلمان ہوئی، صوفیاء کرام نے یہاں اسلام پہ ہمیں مشرف با اسلام کیا۔ اقبال نے کہا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں دیکھتی ہوں یہاں زیادہ تر یہ نوجوان
وہ مینٹل ہراسمنٹ اور مینٹل سٹریس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک اور خاتون جس کو انزائٹی کے دورے پڑتے ہیں، اس کی شادی 12 سال کی عمر میں ہو گئی ہے 45 سال کے آدمی کے ساتھ، کیونکہ اس کی ماں کی 5 اور بچیاں تھیں، باپ فوت ہو گیا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ مرنے سے پہلے ان کو میں ٹھکانے لگا دوں۔ ہمارے یہاں ایک بڑی غلط سوچ ہے کہ کوئی بھی ذہنی مریض ہو اس کی شادی کرنے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس امید پہ کئی ایسے مرد جن کا کوئی حل نہیں ہے، جن کو انفارچونیٹلی انکیوریبل مینٹل ڈیزیزز ہیں، ان کی 18 سال کی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک غریب گھر کی بچی ہے، اس کے باپ کے پاس وسائل نہیں ہے، اس کی بہت ساری بہنیں ہیں۔ اب اس طرح کی جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو ڈائبٹیز ہو، بلڈ پریشر ہو، بڑا آسان ہے علاج کرنا، بیماری آپ کے سامنے ہے، دوائی آپ دے دیں، لیکن جب آپ کے پاس ایک مریض ہو جس کی بیماری اس کے اندر نہ ہو، اس کی باہر ہو، اس کے معاشرے میں ہو، تو آپ کون سی دوائی اور کون سی تھیراپی سے اس کو صحیح کریں؟ اور میری سب سے بڑی ناکامی انہی کیسز میں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو ایسے پیشنٹ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے جہاں بیماری کہیں اور ہوتی ہے اور مریض کوئی اور ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی کی جب شادی ہوتی ہے، آئی ایم ناٹ شیور از اٹ اے ٹائم ٹو ریجوائس اور اے ٹائم ٹو کرائے۔ نیکسٹ، اور یہ وہ مریض ہے جس نے کہا میں اپنی بیٹیوں کی شادی غربت کی وجہ سے نہیں کر سکتا، ایک احسان کریں کہ میری بیٹیوں کو میڈیکل کالج میں مردوں کی جگہ استعمال کرنے کے لیے رکھ لیں۔ نیکسٹ، ہمارے ہاں جب بیٹا ہوتا ہے تو اس پر ریجوائس کیا جاتا ہے، جب بیٹی ہوتی ہے تو ماتم کیا جاتا ہے، اس لیے نیکسٹ کہ جو بیٹا ہے وہ سیکیورٹی ہوتا ہے۔ ہم لاکھ کے ہمیں اللہ پہ ایمان ہے، اللہ پہ فیتھ ہے، ہمیں زیادہ ایک میل آف سپرنگ پہ فیتھ ہے، اور بچی کو ہمیں یوزلیس انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ اس نے ایک پرائے گھر میں جانا ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس کا اصل گھر ہے۔ یہ بھی ایک ہم نے عجیب سچویشن اپنے لیے پیدا کی ہے، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ تمہارا جنازہ ہی۔ السلام علیکم۔ آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اتنے ایمننٹ پینل کا حصہ ہوں، اور خواتین کی سوچ، خواتین کے لیے کام میرا کام نہیں ہے، یہ میری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہم جب نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو نئے پاکستان میں صنفی توازن یعنی جینڈر بیلنس ضروری نہیں، اہم ہے، اور اس کا ایک ہی رخ ہے، ہم نے ایک ہی طرف جانا ہے۔ شعور اور ایجوکیشن دو چیزیں ہیں جن کے حوالے سے یہ چیزیں ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کا قصور ہے، آپ کا سیاسی پارٹیوں کا قصور ہے، ایسا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہر فرد کا ہے۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ میں نے یہ سنا کہ ایک سیاسی پارٹی نے پاور میں آنے سے پہلے اپنے مشہور میں خواتین کے لیے ایک فریم ورک بنایا۔ بہت مبارک ہو آپ کو، میڈیا سے تعلق ہے میرا بہت گہرا، بہت پرانا، تو میڈیا کے حوالے سے بات کروں گی۔ افسوس کہ آج کل ذہنی اور جسمانی اور روحانی تشدد ٹی وی کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ڈرامہ لکھنے والی ہے تو خواتین، لیکن وہ جس قسم کا تشدد خواتین پہ کرواتی ہیں ویژولی، وہ کم سے کم مجھ سے برداشت تو نہیں ہوتا۔ کیا صرف روتے ہوئے اور سسکیوں سے بھرے گھرانے ہوتے ہیں جہاں خواتین ہوتی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، لیکن ٹی وی سے کچھ ایسا ہی لگتا ہے ہمیں۔ کیوں؟ جب اشتہار چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک خاص سائز کا ہونا چاہیے، ایک خاص رنگ کا ہونا چاہیے، تب آپ ایکسیپٹیبل ہیں سوسائٹی میں۔ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ جو پالیسی بناتے ہیں یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں، کیا ان کی سوچ اجاگر نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایسے پروگرام یا ایسے ڈائلاگ کیا اثر کرتے ہیں؟
ہمارے معاشرے میں کون لکھتا ہے یہ؟ کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب وہ ٹی وی پہ آ کے آپ یہ ساری باتیں کریں گے تو جو ہماری اکثر خواتین و حضرات ہیں وہ سمجھیں گے کہ بالکل سچ دیکھا انہیں ٹی وی پہ کیا سکتا. جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ اخبار میں جو بات آتی تھی لوگ کہتے تھے پڑھا نہیں سچ بات ہے اخبار میں لکھی تھی. اسی طرح آج کل ٹی وی کا بھی یہی حال ہے. میں ایک طالبہ ہوں اور میرا خواب ہے کہ میں ایک بہت اچھی سائنٹسٹ بنوں جو جگہ جگہ جا کے ریسرچ ورک کر سکے اور اپنے ملک کا نام روشن کر سکے. لیکن مجھے اس کے لیے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں ایک ایسے کالج میں پڑھتی ہوں جہاں کی لیبس کو تالے لگا دیے جاتے ہیں اور ہمیں وہاں پر ایکسپیریمنٹس کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. جہاں کی ٹیچرز ہمیں کہتی ہیں کہ 4-5 کتابوں کو رٹا لگاؤ اور نمبر لے کے ڈاکٹر بنو. ملک کی نئی تقدیر لکھنے والوں کو پرانے اور مضبوط ہاتھوں نے باندھ کے رکھ دیا. پاکستان کا خدا حافظ. سب کچھ نیا ہو گیا. نئے چہرے، نئے وعدے، نئے نعرے، نیا ظلم، نئی آزمائشیں، نئی ناانصافیاں. شہر شمشان. ہمارا معاشرہ ترقی کر ہی نہیں سکتا اگر ہم اپنی خواتین کو ان کا جائز مقام نہ دیں. چاہے تعلیم ہو، چاہے صحت کی سہولیات ہوں، چاہے ملک کے مختلف شعبوں میں اپنی پالیسی سامنے لے کے آئے کہ وہ کیا کرے گی پاکستان کی خواتین کے لیے. آج سے 70 سال پہلے قائد اعظم نے علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک تقریر کی. انہوں نے یہ کہا کہ work for the emancipation of your women but not in the western sense. یہ ہمیں بڑا ضروری اس بات کو سمجھنا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس کا ایک بیک لیش آتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ پہلی دفعہ جب اسلام کا انقلاب آیا تو اس میں ایک انقلاب آیا وہ عورتوں کی آزادی کا تھا. اگر دنیا کی تاریخ ہم پڑھیں تو جو عورتوں کو حقوق اس زمانے میں دیے گئے وہ انپریسیڈنٹڈ تھے. رائٹس دیے گئے جدھر ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے اور یہ امید لگائی گئی کہ اجتہاد کر کے جیسے ہی معاشرہ آگے بڑھے گا تو اس اجتہاد سے عورتوں کو اور امپاور کیا جائے گا. لیکن مجھے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی انٹلیکچوئل ڈی جنریشن ہوئی، جب ہم اجتہاد بھی بھول گئے اور آہستہ آہستہ بادشاہ آ گئی، ہماری معاشرے پیچھے رہ گئے، تو سب سے زیادہ نقصان ہمارے معاشرے میں عورتوں کو ہوا. جدھر کہ اسلام آیا تھا عورتوں کو آزاد کرنے کے لیے، اور آزاد کرنے اس کے ڈیفینیشن ہے کیا؟ آزاد کا مطلب رائٹس دینے کے لیے. آزاد کا مطلب ایک عورت کو اپنا جو اس کا پوٹینشل ہے وہ پورا کرنے کے لیے، بجائے وہ اس طرف جانے کے عورتوں کو آہستہ آہستہ مسلمان معاشروں نے بند کر دیا. اور اس کے پیچھے ہر قسم کی روایت بتائی گئی. ابھی جسٹس ناصرہ نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ ہندوستان کے اندر جو روایتیں یہاں تھیں جو عورتوں کے لیے بالکل عورتوں کو ایک پوزیشن انسان کی تھی، تو وہ روایتیں بھی ہم نے اڈاپٹ کر لی. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو انہوں نے تو بیواؤں سے شادی کی تھی صرف اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے معاشرے میں
کہ اگر بیوہ ہے تو اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی جو بدقسمتی سے ہندوستان کے معاشرے میں تھا. اور آج بھی اگر آپ عرب معاشرے میں دیکھیں تو وہ بالکل اور طرح بیوہ کو دیکھتے ہیں بجائے اگر آپ ہندوستان اور ابھی بدقسمتی سے پاکستان میں بھی دیکھیں. تو اسلام ایک عورتوں کی کو امپاور اور رائٹس دینے کے لیے آیا تھا. اور جیسے جیسے ہمارے معاشرے پیچھے رہتے گئے آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں اپنی عورتوں کے. اور یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ اتنا ہمارے لیے شرمناک ہے کہ بیچاری ہماری عورتوں سے کیا کیا جاتا ہے اس معاشرے میں. میری زندگی کے اندر جو سب سے بڑا انفلوئنس تھا جو میں ہوں اس میں سب سے بڑا ہاتھ میری والدہ کا تھا. اور میری والدہ اس وقت روایت یہ تھی کہ صرف لڑکے پڑھتے تھے, لڑکیوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی. تو میری والدہ کیونکہ لاڈلی تھی, سب سے چھوٹی تھی, تو انہوں نے والد سے ضد کر کے انہوں نے کہا کہ میں نے بھی پڑھنا ہے. تو ان کو کوئین میریز کالج میں بھیجا. جب وہ گئی تو پھر ان کی 2 بڑی بہنوں کو بھی انہوں نے بھی کہا ہم نے پڑھنا ہے. تو میری والدہ جو پڑھی لکھی تھی اس سے جتنا جو میں ہوں اس کی وجہ سے مجھے کھیل کودنے کا شوق تھا, سارا وقت کرکٹ کا یا اور گیموں کا. اگر میری والدہ نہ زور لگاتی میں نہ پڑھ سکتا, اور اگر میں نہ پڑھتا تو میں نہ بنتا جو میں آج ہوں, جو اللہ نے مجھے کامیابی دی. اور اگر میری والدہ پڑھی لکھی نہ ہوتی تو وہ مجھے کیسے پڑھاتی, وہ کیسے میری مدد کرتی. اور پھر جو ویلیو سسٹم دینا, جو تاریخ کا بتانا, پھر یہ بتانا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو, تم ایک آزاد معاشرے میں پیدا ہوئے ہو. اسلام میں فیملی سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے ہم جب بھی قائد اعظم کی بات مانیں کہ ناٹ ان دا ویسٹرن سینس, ہم اپنی طرح عورتوں کو امپاور کریں, اپنی روایتوں کے اندر. ہمارا دین خود امپاور کرتا ہے. آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں کہ میں نے انسان کو رائٹس دیے عورت کے اوپر, جو عورت کو رائٹس دیے انسان آدمی کے اوپر. ہمارا دین کا حصہ ہے. تو ہمیں کوئی باہر سے امپورٹنٹ کسی کو ہمیں لیکچر نہیں کرنا چاہیے باہر سے آ کے کہ مثلا یہ کہتے کہ جی ہم نے افغانستان میں جو سارا تباہی کی ہے ہم ان کی عورتوں کو آزاد کرنے آئے تھے. یہ ایک وہ بھی طریقہ ہے کہ افغانستان کی بربادی میں ان کی عورتوں کو آزاد کرنے آئے تھے. عورتوں کو کوئی باہر سے آزاد نہیں کرے گا, عورتوں کو سب سے زیادہ تعلیم آزاد کرے گا. جب ہم عورت کو تعلیم دیں گے کسی کو ان کو آزاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود ہی اپنے رائٹ سمجھ جائے گی. جب آپ اس کو دوسرا, اور میں یہ بتا دوں کہ جس گھر میں میں بڑا ہوں 4 میری بہنیں ہیں, مجھے اپنی آزادی کی جنگ لڑنی پڑتی تھی اس گھر کے اندر, 4 پڑھی لکھی تھی. تو دوسرا کہ ہم نے پرائمری ہیلتھ کا کہہ دیا, ایجوکیشن کا, انہیریٹنس. یہ پھر سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. عورتوں کو ان کو پراپرٹی میں رائٹس نہیں ملتے, ان کی انہیریٹنس رائٹس نہیں ملتے. ہمارے دین میں اسلام میں جو لکھا, شریعت میں بھی لکھا وہ بھی نہیں ملتا. اور یہ اکثریت دیہاتی علاقوں کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین نہ بڑھ جائے عورت بیچاری کو رائٹس نہیں دیتے. تحریک انصاف ہر صورت ہم پوری ایک سسٹم آپ کے سامنے لا کے دکھائیں گے. گاؤں سے شروع ہوں گے ہمارے کورٹس, ہم جس طرح اسمال کازز کورٹس انگلینڈ میں ہوتے ہیں, گاؤں کے اندر ہم عدالتیں چھوٹی بنائیں گے, جوری سسٹم بنائیں گے, ادھر سے ہم عورتوں کو رائٹس دلوائیں گے. اصل تو مسئلہ بیچاری غریب عورت سے ہوتا ہے. غریب عورت کو گاؤں کے اندر ہم پروٹیکشن دیں گے. یہ انشاءاللہ ایک انقلابی جو ہماری سوچ ہے یہ انقلابی ہے. اور آخر میں اپنی اندلیب اور جتنی بھی اور ہماری جو ویمنز ونگ ہیں انشاءاللہ ہم ایک پورا کمپریہنسو آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. آج کل آپ کو بلانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ایک انٹریکشن شروع کریں اور ایک پوری جو ہم مینیفیسٹو اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع کریں. الیکشن سے پہلے پورا کمپریہنسو لے کے آئیں. جس طرح جسٹس ناصرہ نے کہا کہ میں بالکل اس کے خلاف ہوں کہ عورتوں کو جو ریزرو سیٹس دی ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر, یہ عورتوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. ان کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ آپ جا کے کوئی عورت جا کے ریزرو سیٹ پر بیٹھ جائے؟ کیا کوالیفیکیشن ہے اس کی؟ اسمبلی میں تو اسمبلی کا مطلب ہوتا ہے ریپرزینٹیٹیو اسمبلی. آپ کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ جب تک آپ الیکشن نہ لڑیں آپ اسمبلی میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اگر آپ
اور हमें ये समझना है कि औरतें इलेक्शन हर जगह नहीं लड़ सकती, तो कम से कम पार्टी के अंदर आप इलेक्शन करवा के औरतों को ऊपर लेके जाए, लेकिन इलेक्शन जरूर करोगे। ये ना करें कि इमरान खान अपने रिश्तेदारों को भर दे औरतें जो मेरी जानती है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है, ये कौन सी औरतों की रिप्रेजेंटेशन है? हम बिल्कुल रिजर्व सीट्स के खिलाफ हैं। हम इंशाल्लाह आएंगे, हम वाकई औरतों के रिप्रेजेंटेटिव्स को असेंबलियों में लेके आएंगे। उसका एक कोई मैकेनिज्म होगा, मेरिट बेस्ड होगा, किसी किस्म का इलेक्टरल कॉलेज बनेगा, इलेक्शन सिस्टम होगा। ये जो सिफारिशी सारे बाहर के रिश्तेदार भरे हुए होते हैं और पता नहीं क्या करती हैं, आज तक इन्होंने क्या किया आदमी के लिए, औरतों के लिए। तो मैं आखिर में फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप सबका पैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं अपनी ख्वातीन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने खामोश इनकलाब घरों में शुरू करना है, घरों से शुरू करना है आपने, क्योंकि जो घरों में खामोश इनकलाब आता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहुत प्रिंसिपल ऑफ फातिमा जिन्ना कॉलेज, उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी सारी जिंदगी फीमेल प्रिंसिपल्स को ट्रेन करने में लगाऊंगी। वो ऑब्वियसली उनकी एज ऐसी है कि वो आ नहीं सकी, लेकिन हम उनकी बहू को बुलाया है कि वो लाइफ टाइम अवार्ड चेयरमैन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आए और डॉक्टर बिल्किस फातिमा को लाइफ टाइम मूवमेंट के लिए पाकिस्तान बचाएगा अपना इमरान खान, इनकलाब लाएगा अपना इमरान खान।